دوستو، حدیث شریف میں فتنہ کا لفظ جس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں حق مشتبہ ہو جائے اور حق و باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، صحیح اور غلط میں امتیاز باقی نہ رہے، یہ پتہ نہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر گناہ، فسق و فجور، نافرمانی عام ہو جائے تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز حق نہ ہو اس کو حق سمجھنا اور جو چیز دلیل سے ثابت نہ ہو اس کو دلیل اور ثبوت سمجھ لینا بھی ایک فتنہ ہے۔ یعنی جو چیز دلیل ثبوت نہ ہو اس کو انسان کیا سمجھ رہے؟ دلیل اور ثبوت سمجھ لے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے۔ جیسے آج کل صورتحال ہے، اگر کسی سے دین کی بات کہو کہ فلاں کام گناہ ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، جواب میں وہ شخص کہتا ہے ارے یہ کام تو سب کر رہے ہیں، اگر یہ کام گناہ اور ناجائز ہے تو پھر ساری دنیا یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ یہ کام تو سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک نئی مستقل دلیل ایجاد ہو چکی ہے کہ ہم نے یہ کام سعودی عرب میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام سعودی عرب میں ہوتا ہو وہ یقینی طور پر حق اور درست ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جو چیز حق کی دلیل نہیں تھی اس کو دلیل سمجھ لیا گیا ہے۔ اسی طرح شہر کے اندر بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی اور یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے، اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو گیا، یہ بھی فتنہ ہے۔ اسی طرح جب دو مسلمان یا مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار آ جائے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائے، جیسا کہ آج کل ہم نے بنگلہ دیش کی خبر پڑھی، وہاں پتہ چلا کہ دو تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے، ان کو جان سے مار دیا گیا کہ یہ فلانے گروپ سے ہمارے اجتماع گاہ میں کیوں آئے۔ استغفر اللہ۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائے اور یہ پتہ چلانا مشکل ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان تلوار لے کر آپس میں لڑنے لگے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا تو ٹھیک ہے اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ بھی اسی ارادے سے ہتھیار لے کر نکلا تھا کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں، اس کا داؤ چل جاتا تو یہ قتل کر دیتا، لیکن اس کا داؤ چل گیا اس لیے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ دنیا کے لیے، دولت کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے لڑ رہے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لہٰذا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت گری، یعنی اس زمانے میں قتل و غارت گری بے حد ہو جائے گی اور انسان کی جان مچھر مکھی سے زیادہ بے حقیقت ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا گیا۔ آج کے زمانے کے موجودہ حالات پر نظر ڈالو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو پڑھ لو، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس زمانے کو دیکھ کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس نے مارا، لیکن یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ شخص کیوں مارا گیا، مثلا مال چھیننے کی وجہ سے مارا گیا، ڈاکوؤں نے مار دیا، دشمنی کی وجہ سے مار دیا گیا، مارے جانے کے اسباب سامنے آ جاتے تھے۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ ایک شخص ہے، کسی سے نہ کچھ لینا نہ دینا، نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، بس بیٹھے بٹھائے مارا گیا۔ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بتا گئے۔ اب وہ بیچارے جو
دوسری جماعت کے تھے وہ پہنچ گئے بنگلہ دیش میں جو اجتماع ہوا اس کے اندر، لیکن وہ تو دین کی کام سے گئے تھے، لیکن مارے گئے۔ وجہ نہ جس نے مارا اس سے کوئی دشمنی، نہ جو مرا اس سے اس کی کوئی دشمنی، وجہ کسی کو معلوم نہیں۔ ایک حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا، آج سے چند سال پہلے تک اس حدیث کا صحیح مطلب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ گیا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا جب مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا اور اس میں نہروں جیسے راستے نکال دیے جائیں گے اور مکہ مکرمہ کی عمارتیں اس کے پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو جائیں گی، جب یہ چیزیں نظر آئے گی تو سمجھ لو کہ فتنے کا وقت قریب آ گیا۔ اور آج آپ دیکھیے وہاں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ حدیث جو 1400 سال پہلے حدیث کی کتابوں میں لکھی چلی آ رہی ہے، اور اس حدیث کی تشریح کرتے وقت شرائع حدیث حیران تھے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ کس طرح سے چاک ہوگا اور نہروں جیسے راستے بننے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اس کا تصور کرنا مشکل تھا۔ لیکن آج کے مکہ مکرمہ کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مکہ مکرمہ کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ آج مکہ مکرمہ کو چاک کر کے اس میں بے شمار سرنگیں نکال دی گئی ہے۔ آج سے پہلے شرائع حدیث فرماتے تھے کہ اس وقت تو یہ مکہ مکرمہ کا علاقہ خشک اور سنگلاخ پہاڑی علاقہ ہے، لیکن آئندہ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ اس میں نہریں اور ندیاں جاری کر دیں گے۔ لیکن آج ان سرنگوں کو دیکھ کر یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح مکہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا۔ دوسرا جملہ آپ نے یہ فرمایا تھا، جب اس کی عمارتیں پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائیں گی۔ آج سے چند سال پہلے تک کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند عمارتیں بن جائیں گی، کیونکہ سارا مکہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ لیکن آج مکہ مکرمہ میں جا کر دیکھ لیں کس طرح پہاڑوں سے بلند عمارتیں بنی ہوئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آج کے حالات کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان فرما دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ وحی اور علم کے ذریعے یہ ساری باتیں روز روشن کی طرح آشکارا کر دی گئی تھی۔ آپ نے ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان فرما دی کہ آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، اور آپ نے یہ بتایا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کیا کیا مشکلات اور فتنے پیش آنے والے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت میں ایک مسلمان کو کیا راہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ جن حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے، ہر مسلمان کو وہ احادیث یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب مدث اللہ نے ایک کتاب عصر حاضر حدیث کے آئینے میں اس نام سے تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فتنوں سے متعلق تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اس حدیث میں ایک حدیث ایسی لائے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کے دور کی 72 باتیں بیان فرمائی۔ ان کو آپ سنتے جائے اور اپنے اطراف میں آگے پیچھے جائزہ لیتے جائے کہ یہ سب باتیں ہمارے موجودہ ماحول پر کس طرح صادق آ رہی ہے۔